العالمین۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلک اہل سنت والجماعت کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے۔ اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات پانے والی جماعت قرار دیا ہے، اور ہمارے مسلک اہل سنت والجماعت میں افراط اور تفریط نہیں ہے، الحمدللہ اعتدال ہے۔ کل آپ نے درس قرآن میں سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو درمیانی امت بنایا، یعنی ہر اعتبار سے ان کو اعتدال کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، عقائد میں بھی، عبادات کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی، ہر چیز میں اعتدال کا حکم دیا۔ جیسے ایک حدیث میں فرمایا خیر الامور اوساطها، کہ کاموں میں سے بہترین کام وہ ہوتے ہیں جن میں اعتدال ہو، بات سمجھا رہی ہے، جن میں افراد اور تفریط نہ ہو۔ فرض کریں ایک بندہ اس کو عبادت کا شوق آتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، اب ایک دن عبادت کر کے بیمار ہو جاتا ہے یا صبح کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اب یہ جذبات میں اتنی عبادت کر گیا کہ اب فرض نمازیں بھی اس کی رہ رہی ہیں، بات سمجھا رہی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اتنی عبادت کر لیتا کہ مسلسل کرتا رہتا، بات سمجھا رہی ہے۔ تو مطلب ہر چیز میں، جیسے خرچ کرنے کے بارے میں بھی حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا، بات سمجھا گئی ہے۔ تو ہر چیز میں اللہ پاک نے میانہ روی کا حکم دیا۔ تو اللہ نے ہمیں جو مسلک عطا فرمایا نا، اہل سنت والجماعت کے ساتھ اللہ نے ہمیں وابستہ فرمایا۔ تو اہل سنت والجماعت علماء دیوبند الحمدللہ، تو ان کے بھی عقائد و نظریات میں اعتدال ہے۔ کیا ہے جی؟ افراد اور تفریط نے بلکہ اعتدال ہے۔ دو چار مثالیں مختصر عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ فرض کریں مثال کے طور پر ایک چیز ہے ایصال ثواب۔ اب ایصال ثواب میں ایک فرقے نے یہ کہا کہ ایصال ثواب کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں ہے، جو بندہ مر گیا بس ختم ہو گیا، تو زندہ آدمی کا کوئی عمل بھی اسے فائدہ نہیں دے سکتا۔ انہوں نے مطلقاً ہی ایصال ثواب کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اور یہ تو ہوگی جناب والا افراد، اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی کیوں نہیں، ایصال ثواب بالکل ہے، لیکن انہوں نے ایصال ثواب کے لیے بعض شرائط اور بعض قیودات اور بعض ایسی باتیں کی کہ جس کا اسلام اور دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرض کریں کہ ایک دن متعین کر لیا، بات سمجھا رہی ہے، اور وہ ہے 11ویں شریف کا دن۔ انہوں نے کہا جی اس کے علاوہ یہ لازمی دینا ہے جی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو خاص کر لیا اور ایک خاص مسلک کی نشانی بنا لی کہ سنی ہونے کی علامت ہے، حالانکہ شریعت نے کوئی 11ویں کا دن مقرر نہیں کیا۔ مطلب پھر اس کے بعد خاص انہوں نے چیزیں بنا لی کہ یہی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، اور خاص اس طریقے سے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ایصال ثواب ہو ہی نہیں سکتا، بات سمجھا رہی ہے۔ تو ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہم نے کہا کہ نہیں، ایصال ثواب کا انکار کرنا بھی غلط ہے، اور ایصال ثواب کے لیے خاص شکلیں بنا لینا، خاص قیود لگا لینا شرائط، یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ ایصال ثواب بالکل آسان ہے۔ جیسے ہم خود اپنے لیے عبادت کرتے ہیں نا، فرض نماز یہ یا باقی اعمال کرتے ہیں، تو کوئی بھی نفلی عبادت ہم کریں بس نیت دل میں کر لیں کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ فلاں کو پہنچا دے، ثواب پہنچ جاتا ہے، بات سمجھا رہی ہے۔ تو یہ ایک آسان الحمدللہ طریقہ ہے جو اعتدال والا ہے، جس میں نہ کوئی خرچہ ہوتا ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے۔ اتنی بات آپ کو سمجھا دی۔ دوسری مثال لیں، دوسری مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر وسیلہ ہے۔ وسیلے میں بھی کچھ لوگ وہ تھے، ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے افراط والا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وسیلے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وسیلہ ہے ہی ناجائز، حرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ وسیلہ نہیں دے سکتی، بات سمجھا رہی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذات جب قریب ہے ہمارے، بالکل اللہ کے ذات جب ہمارے قریب ہے تو پھر ہمیں وسیلہ دینے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ انہوں نے وسیلے کا بالکل ہی انکار کر دیا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک جماعت کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا جی وسیلے کے بغیر تو اللہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے وسیلے کو لازمی قرار دے دیا کہ جب تک وسیلہ نہ دے تو اللہ کے ذات جو ہے وہ وسیلہ جو ہے اس کے بغیر تو اللہ کے ذات کسی کی دعا سنتی نہیں ہے۔ بلکہ کچھ لوگوں نے پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تواڈے سنتے نہیں تو ساڈی موڑ دے کو نہیں، مطلب تم ہمارے محتاج بنو۔ یہ افراد اور تفریط ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ یہ کہا کہ بھئی وسیلے کا بالکل انکار بھی غلط ہے، اور یہ کہنا جی وسیلہ لازمی ہے، اللہ اس کے بغیر سنتے نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ وسیلے کے بغیر بھی سنتے ہیں، بات سمجھا رہی ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب کوئی بندہ وسیلہ دیتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وسیلہ، اگر کسی بندے نے اللہ کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ دیا تو اب لازمی ہو گیا اللہ اس کی دعا سنے، نہیں، صرف اس وسیلے کے بعد یہ نظریہ رکھنا چاہیے کہ اب اس دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہے کہ اللہ میری دعا کو قبول
قبول فرمائیں گے، اس کی زیادہ امید ہے، لیکن اللہ کے ذمہ لازم نہیں ہو گیا۔ پھر آگے یہ بھی ہے، آپ اپنے اچھے اعمال کا بھی وسیلہ دے سکتے ہیں، کسی نیک اللہ کے بندے کا بھی وسیلہ دے سکتے ہیں، خواہ وہ زندہ ہو یا دنیا سے چلا گیا ہو۔ بات سمجھا رہی ہے؟ اب یہ مسئلہ کی اعتدال ہے، اس میں بالکل انکار بھی نہیں اور ان لوگوں کی طرح بھی نہیں کہ جو وسیلے کو لازمی قرار دیتے ہیں جس کے بغیر تو اللہ سنتے نہیں ہیں، نہیں، اللہ وسیلے کے بغیر بھی سنتے ہیں۔ اتنی بات سمجھا گیا آپ کو؟ تیسری مثال ہے، مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ نبی علیہ السلام تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، انہوں نے یہ نظریہ بنایا، اور پھر یہ کہا پڑھو دم بدم درود حضور ہیں یہاں موجود، انہوں نے یہ نظریہ بنایا کہ حضور پاک ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے ان کی ضد میں اور مخالفت میں یہ کہا نہیں کہ حضور پاک نعوذ باللہ روزے میں بھی زندہ نہیں ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ نبی علیہ السلام کی قبر کی حیات کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، مطلب ضد میں آ کے تفرید کے اندر چلے گئے، ایک جماعت افراد میں چلے گی، دوسری تفرید میں چلے گئے۔ ایک نے کہا جی ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، دوسرے نے کہا نہیں جی روزے میں بھی نہیں ہے، وہاں بھی زندہ نہیں ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا۔ تو ہم الحمدللہ مسلک اہل سنت والجماعت علماء دیوبند ہمارا یہ نظریہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام ہر وقت ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کو، کسی ولی کو یا مجھے اور آپ کو کہیں بھی اللہ لے جانا چاہے تو وہ لے جا سکتے ہیں، وہ قادر ہے۔ لیکن قدرت بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز ہو گئی ہے۔ فرض کریں ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے نا اللہ ہمیں مدینہ لے جائیں، بیدار ہو کر بات سنیں، قادر ہے نا اللہ ہمیں مدینہ لے جائیں۔ تو ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے اللہ ہمیں مدینہ لے جائے، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ ثابت ہو گیا پھر ہم مدینے میں ہیں، تو ہم مدینے میں ہیں، بولو صحیح ہے، یہ تو اللہ کی قدرت بیان ہو رہی ہے نا۔ ہاں یہ کہیں کہ فلاں مدینہ میں اس کے لیے ثبوت چاہیے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات پر قادر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا اور کچھ نے کہا جی قبر میں بھی نہیں ہے، تو ہم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، زندہ ہیں، جو بندہ وہاں پر جا کر درود پڑھے حضور پاک علیہ السلام خود سنتے ہیں، اگر یہاں سے پڑھا جائے تو فرشتے لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ ہے مسلک اعتدال، اس میں کسی قسم کا افراد اور تفرید نہیں ہے۔ ایسے کچھ لوگوں نے کہا بھئی دین سمجھنے کے لیے ہمارے پاس قرآن ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کی کتابیں ہیں، ہمیں کسی بزرگ کی ضرورت نہیں ہے۔ بولو 10 منٹ کے لیے آپ بیدار ہو سکتے ہیں؟ ہمیں کسی بزرگ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، حدیث کی کتابیں موجود ہیں۔ اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے دین کو سمجھا تو صحیح لیکن اپنے ذہن کے مطابق سمجھا۔ بات سمجھا رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں بزرگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگوں نے کہا نہیں جی بزرگ ہی سب کچھ ہیں، اصل ہیں بزرگ ہی ہیں، آگے ان کے یہاں بزرگی کی معیار بھی کوئی نہیں ہے، کوئی پیمانہ ترازو بھی نہیں، بزرگ ہوتا کون ہے، ولی اللہ ہوتا کون ہے۔ تو اب میرے بھائیوں اس کا نقصان یہ ہوا کہ جن لوگوں نے صرف یہ کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کافی ہے، ہمیں بزرگوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ الہاد کے گڑھے میں جا کے گرے، ملحد ہو گئے۔ اور جن لوگوں نے کہا جی صرف ولی ہیں بس، قرآن بھی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں حدیث بھی نہیں چاہیے، صرف ولی ہیں بس، ہاں جی ولیوں کے ان کے ہاں ولیوں کا معیار بھی کوئی نہیں ہے، پہچان بھی کوئی نہیں ہے، تو وہ لوگ جا کر شرک اور بدعت کے گڑھے میں گرے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، نہیں سمجھے؟ ہم کہتے ہیں دونوں ضروری ہیں، قرآن بھی حدیث بھی ضروری ہے، اور اولیاء اللہ بزرگان دین ائمہ کرام وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہیں۔ قرآن ہوگا، قرآن کو سمجھانے والے اللہ والے ہوں گے، حدیث ہوگی لیکن حدیث سمجھانے والے اللہ والے لوگ ہوں گے۔ اب ہم نے کسی چیز کا انکار کیا؟ نہیں۔ بولو ایک آخری مثال، کچھ لوگوں نے کہا تصوف طریقت یہ بدعت ہے، اصلاحی بیعت کرنا یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے جی۔ انہوں نے تصوف کا، سلوک کا، طریقت کا بالکل ہی انکار کر دیا ہے جی۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہر بھنگی چرسی کو اور ایرے غیرے کو انہوں نے ولی اللہ اور مان لیا، صوفی مان لیا، بزرگ مان لیا، اور ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ جن لوگوں نے تصوف، سلوک اور طریقت کا انکار کیا، میں آج بھی یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں، آج بھی آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں جو تصوف سے، طریقت سے، بزرگوں کی جو اللہ ذکر کراتے ہیں، جو لوگ ان سے دور ہیں آپ دیکھیں گے وہ خالی باتیں بناتے ہیں، ان کی باتیں ہوں گی صرف، لیکن عمل کے اعتبار سے وہ کورے ہوتے ہیں، عبادت کا ذوق شوق ان کے اندر بالکل نہیں ہوتا۔ ہاں جی نماز کے اندر بھی کھڑے ہوتے ہیں پھر بھی ان کی حرکتیں صاف نظر آتی ہیں کہ یہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہر قسم کی برائی ان کے اندر موجود ہوتی ہے، کیونکہ وہ صرف ظاہری طور پر ایک چیز کو لے لیتے ہیں اور اصل جو دل کی صفائی ہے اس کے اوپر وہ توجہ نہیں دیتے۔
اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو جناب والا کہتے ہیں کہ ہر قسم کا آدمی جو بھی دعویٰ کر دے وہ ولی اللہ ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے، ان کے ہاں یعنی شریعت کا معیار نہیں ہے ان کے ہاں، تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں تو وہ تصوف کے نام پہ عجیب عجیب قسم کی بدعات، خرافات اور رسومات اس کے پیچھے لگ جاتی ہیں، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اصل بات یہ ہے تصوف طریقت اور سلوک یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے۔ البتہ جیسے MBBS ڈاکٹر ایک ماہر ہوتا ہے نا، تو اس سے ہم علاج کرواتے ہیں تو اس سے ہماری صحیح بیماری کی تشخیص بھی کرتا ہے اور علاج بھی کرتا ہے۔ تو جو لوگ واقعتاً شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ ولی اللہ ہوتے ہیں، تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ خود شریعت کے پابند ہوتے ہیں تو ہمیں بھی شریعت کے پابند بنائیں گے۔ نہیں سمجھا جی؟ اگر ایک بندہ خود ہی شریعت کا پابند نہیں تو وہ ہمیں کیسے شریعت کا پابند بنائے گا؟ تو وہ چونکہ شریعت کے خود پابند ہوتے ہیں تو ہمیں بھی وہ شریعت کے مطابق چلائیں گے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ پاک کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت کے ساتھ وابستہ فرمایا، جس میں افراط اور تفریط نہیں ہے بلکہ ہر معاملے میں اعتدال ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی پر قائم رکھے اور اللہ پاک ہمیں اسی پر موت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔